بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام طلباء اور طالبات کا جنہوں نے کراچی کے مختلف مدارس، جامعات اور کالجز سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور مقابلہ حسن تقریر میں آپ نے حصہ لیا۔ خطابت انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو انبیاء میں خطیب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جنہیں پوری دنیا میں لوگ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، آپ کی گفتگو کو سراہتے ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں میں تقریر، تحریر اور فن خطابت کے حوالے سے آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے ان کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ میں بلا تاخیر چاہوں گا کہ جی ٹی وی نیوز کے معروف اینکر الف لام میم کے عنوان سے آپ روزانہ شام 5 بجے ایک مذہبی پروگرام کی نقابت بھی فرماتے ہیں، اور اس پروگرام میں قدیم اور جدید، قومی اور بین الاقوامی متعدد موضوعات پر بحث بھی کی جاتی ہے۔ آج محترم اویس ربانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، تو میں التماس گزار ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب محترم اویس ربانی صاحب سے کہ آپ اپنی نصیحتوں سے، اپنے تجربے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی اپنی خلقت کے مظہر سے عالم کو زندگی اور حیات بخشی۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر انتہائی شکر گزار ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب کی یہ کاوش، جس کو میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، شاہد ہوں اور اس سے متاثر بھی ہوں، اور اس کی کہیں نہ کہیں نشر و اشاعت بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جن سے جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، وہ خود اتنا معیاری کام کر رہے ہیں کہ اس کی نظیر اور مثال عام زندگی میں نہیں ملتی، مگر یہاں پر آنے کے بعد آپ کے ستاروں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو آپ کے کاندھے پہ بھی لگے ہیں اور آپ کی علمیت کو بھی انہوں نے اوڑھ رکھا ہے۔ چونکہ اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ سرنامہ حضرت علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، اور تمام دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ 2022 کی نومبر میں بھی اقبال کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، جس طرح سے ہماری نئی نسل آگے آ رہی ہے، گو کہ ہماری پچھلی نسل نے بھی اقبال کو اتنا نہیں سمجھا ہوگا، مگر نئی نسل تو بالکل ہی اس سے ناآشنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 2-4 گفتگو کے وہ حصے رکھنا چاہتا ہوں جو میں سوچ کر آیا تھا کہ حضرت علامہ اقبال سے جڑی ہوئی بات ہو اور آپ کو شاید سمجھ میں بھی آئے۔ اقبال نام ہے تحریک کا، سوچ کی تحریک، فلسفے کو جو حرارت دے دے اس کو اقبال کہتے ہیں۔ اگر اقبال کو آپ سمجھنا چاہیں ناممکن ہے، اس زندگی میں سمجھنا چاہیں انتہائی مشکل ہے، مگر اس کا ایک سیکشن نکال دیں کہ اس حصے پہ اگر میں کام کروں تو شاید آسان ہو جائے۔ دیکھیں، سمندر شہر کو علم نہیں دے سکتا، یا سمندر سے شہر فیضیاب نہیں ہو سکتے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مثلا کراچی میں سمندر ہے، یہ کراچی کو تو علم یاب کر سکتا ہے، اپنے آپ سے مستفید کر سکتا ہے، مگر کیا لاہور کو کر سکتا ہے آسانی سے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ شہر اور سمندر میں فاصلہ اتنا ہے۔ مگر شہری محروم نہیں رہ سکتے سٹی آف نالج میں بیٹھے ہوئے لوگوں، شہری کوئی سا بھی ہو وہ اقبال کے در پہ آ سکتا ہے، اور شہری کہیں سے بھی ہو وہ سمندر تک پہنچ سکتا ہے، مگر وہ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، پورا سمندر نہیں لے کے جائے گا، ہے نا؟ تو اقبال کا ایک حصہ جو آپ کے سامنے پیش کروں، اقبال تحریک پسند ہے، اقبال جنوں پسند ہے، اقبال محو سفر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلسل جد و جہد میں رہو، یہ منزل ہے، آرام اور سکون چاہے کسی بھی مقام پہ ملتا ہو منزل نہیں ہو سکتا۔ اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، طواف حریم خاکی تیری قدیم خو ہے، یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا، یہ داغ آرزو ہے۔
میں مضطرب زمین پر بےتاب، تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے، مجھ کو بھی جستجو ہے. جستجو پسند شاعر، حرکت پسند شاعر، اور اس حد تک حرکت اور پرواز میں وہ مسلسل تغیر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں رکنا. تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آپ بڑھ کے دریاؤ تند تے، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اور پھر اس سے بھی زیادہ، یہ تو مقام ہی الگ ہے. میں اور آپ ایک عام آدمی پہ تنقید کر سکتے ہیں، ٹریفک سگنل کو جو توڑا ہو اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، مگر جو اتنے مقام پر بیٹھا ہو جس کو ہم کہتے ہیں مسند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبر رسول کا وارث، عالم دین، وہ ان کو بھی تنقید کر کے کہتا ہے بیٹھو نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگلا حصہ ہے پڑھنے والا جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا آغوش خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو کیٹیگریز دے رہا ہوں، اقبال کہہ رہا ہے یا تو اپنی ذمہ داری سمجھو، حرکت سمجھو، اور افلاک میں جا کے اس مؤذن کی طرح ہو جاؤ جو اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کاؤنٹ کرتا کتنے نمازی آئے، کتنوں نے اذان اور اقامت کو سننا پسند کیا، کتنے ہیں جو وضو کر رہے ہیں. وہ تکبیر مسلسل دیے جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے مجھے رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں، رزلٹ وہ دے گا. میں صحراؤں میں بھی اذانیں دوں گا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ کہتا ہے مجھے محنت سے، جستجو سے، حرکت سے لگاؤ ہے، میں ٹھہراؤ پسند نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. دوسرا آپشن کیا دے رہا ہے؟ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. بیٹھ جاؤ گدی لگا کر تسبیح کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، مولوی یہی والے بننا چاہتے ہو، بیٹھ جاؤ. مگر پھر تیسرے شعر میں بتا رہا ہے کہ دیکھو پوزیشن کیا ہونی چاہیے. میں اس اقبال کو پیش کر رہا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے، تحریک مسلسل، جد و جہد مسلسل. وہ کہتا ہے یا عبادت کے بھی حصے بنا رہا ہے. کون سے حصے؟ ایک وہ حصہ ہے جو تحریکی حصہ ہے، جو مسلسل تسلسل کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت مردان خود آگاہ ہو خدا مست. یہ ان کی عبادت ہے، تحریک والی عبادت، تکبیر مسلسل والی عبادت، جو ایک تو خود آگاہ ہے، من عرف نفسہ عرفہ، ایک تو خود آگاہ ہے اور دوسرا خدا مست ہیں. ان کو پتہ ہے خدا کو کیا چاہیے، آپ سے منزل نہیں چاہیے، محنت چاہیے، جد و جہد مسلسل چاہیے. تو ایک عبادت وہ کر رہے ہیں جو مسلسل کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے. وہ کہہ رہا ہے گزر گزر، آگے نکل. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. کہہ رہا ہے مسلسل. تو ایک ہے یا عبادت، کون سی عبادت جس کو وہ کہہ رہا ہے؟ وہ عبادت جو مردان خدا آگاہ ہو خدا مست. اور دوسری یہ عبادت ملاؤ جماعتات و نباتات. کہہ رہے تینوں ایک ہی کیٹیگری میں نے رکھ دیا. وہ ملا جو تسبیح کرتا ہے فقط اچھی ہے، عبادت ہے، تسبیح ہے، مگر یہی تو پرندوں پودوں کی عبادت ہے، یہی تو پہاڑوں کی عبادت ہے. وہ اپنی جگہ سے ہی نہیں ہلتے، وہیں کھڑے ہوئے کر رہے ہیں جو کچھ کر، وہ بھی عبادت رہے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، مگر کیٹیگرائز کر دیا اس نے. ایک وہ ہے جو مسلح پہ عبادت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو پورے خطے کو مسلح بنا دیا جاتا ہے، پورے خطے کو مسجد بنا دیا جاتا ہے. اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم سائے میں تلواروں کی. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ ایسے لوگوں کی کیٹیگری اقبال نے بنائی اور ان کو کہا یہ ہیں وہ ہیرو جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ ہے روح محمد. 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی.
اور پھر تیسرا شعر کیا ہے؟ کوئی جسارت کر سکتا ہے؟ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ متحرک پسند ہے، تحریک پسند ہے، انقلاب پسند ہے، چاہے آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں وہ کہتا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے، نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ دوسری کیٹیگری اقبال کی کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے آگے بڑھو تو وہ آپ کو جا کے کہتا ہے پرواز کرو، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ یاد ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی جو مرغ صحرا جسے کہہ دیا اس نے، یعنی وہ پرندہ جو اڑتا ہی جاتا ہے، اس نے کبھی بات کی درخت سے، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد۔ یہ سب کچھ جو بنایا ہے نا خالق نے، عدل کے اوپر نہیں بنایا۔ کر لو بحث اقبال سے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، نظر آ رہا ہے ایسا؟ درخت پرندے سے کہہ رہا ہے اٹس ناٹ بین جسٹیفائڈ دیٹ یو ہیو بین گیون ونگز اینڈ آئی ہیو نو ونگز، آئی کین ناٹ فلائی، میرے پاس تو پر نہیں ہے، تو تم اڑتے ہو وہاں جاتے ہو جہاں جانا چاہتے ہو، میں تو قید ہوں مٹی کے ساتھ، پابند ہوں، یہیں رہوں گا، آدمی آئے گا، ہوا دوں گا، پھل دوں گا، سایہ دوں گا، وہ مجھے مٹی دے گا، پانی دے گا۔ سو اٹس ناٹ بین جسٹیفائڈ۔ اتنی آپ کے اندر ہے جرت کہ آپ خدا سے شکوہ کریں؟ اقبال کر رہا ہے، اور پھر جواب بھی خود ہی دیتا ہے، میں جواب شکوہ نہیں پڑھ رہا، درخت کی گفتگو جو اس نے پرندے سے کی۔ کہا ایک روز، اس درخت نے سوال پوچھا، تو جواب میں وہ مرغ صحرا یا پرندہ کیا کہہ رہا ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو سارا میں قدائے ہستی، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، غضب ہے داد کو سمجھا ہے تو بے داد۔ وہ کیا کمال جملہ استعمال کر دیا اقبال نے، اس نے کہا یہ تو تجھے اپریسیشن پاور ملی ہے، یہ تو تجھے اپارچونٹی ملی ہے، جو اس نے اپارچونٹی دی ہے تو اس کو فیوریٹزم سمجھ رہا ہے، جو اس نے صلاحیتوں پہ نوازا ہے تو اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی نیپوٹزم ہے یا کوئی فیوریٹزم ہے۔ نہیں، یہ تو اس نے معیار قائم کیا ہے۔ پھر اس نے جو شعر کہا، یہ مثالی میں توڑ کے بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مشکل اردو ہے، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتی بعض اوقات، مگر وہ کہتا ہے کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ You don't deserve to fly who is attached and connected and cannot see what's going on outside۔ اقبال کا مزاج آفاقی مزاج ہے، اور یہی مزاج وہ کہتا ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ تو اقبال ہی بتا سکتا ہے، یہ ہے کیا؟ ایک روز یہ کہا، کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا تریاق، ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندو سیکل زدہ روشن و براق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اب ذرا سوال کا جواب دیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے اور دوست احباب جو شعبے تدریس سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ مومن کی نشانی ہے وہ تو غور و فکر کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے باطل تو پیدا نہیں کیا تو نے۔ پھر یہ اقبال کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اب سنیے، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ ہائے اقبال اتنا مشکل ہے اور اتنا ضروری ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیسے بیان کروں؟ جو میں نے پہلا ایریا بتایا متحرک رہنا، اب یہ دوسرے ایریا پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے پرواز بھی ایسی کہ جس پہ شکوہ بھی، سیلف کرٹیسزم بھی آپ خود ہی اپنائیں، کوئی ایسا شاعر نہیں ہے۔ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل کا، یہاں تو بات کرنے کو تڑپتی ہے ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، اڑالی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیپوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقانے۔ آپ کا دشمن اغیار بعد میں اقبال سیلف کرٹیسزم کی بنیاد رکھنے والا، اور صرف سب کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کہتا ہے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ سیلف کرٹیسزم آج ہے ہی نہیں، کسی بڑے میں نہیں، کسی چھوٹے میں نہیں۔ اپنے عیب دکھا کر اس کی وضاحت کرنے والے بہت مل جائیں گے، ریزنز دینے والے، اپنے عیب کو تعمیری انداز سے دیکھنے والے نہیں ملیں گے، اور دوسروں کو بتانے والے دیکھو اٹس اے مسٹیک، ڈو ناٹ ریپیٹ اٹ، ڈو ناٹ ڈو اٹ۔
ذرا تخیل کی اس کی بنیاد دیکھیں. یہ تیسری کیٹیگری میں آ رہا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں وقت بھی کم ہے. پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی متحرک ہونا, اقبال پسند, یہی ہے اقبال پسندی, تحریک پسندی, انقلاب پسندی. دوسری میں نے جو آپ کو بتائی کیا, سیلف کرٹیسزم, اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں. بڑی تعمیر شروع ہی تنقید سے ہوتی ہے. جو بلڈنگ تھوکی نہیں جاتی, توڑی نہیں جاتی, کھودی نہیں جاتی, وہ تعمیر ہی نہیں ہو پاتی. مضبوط تو اس کی بنیاد بھی نہیں بنتی اور اس کی معرفت, اس کی منزلت کچھ بھی نہیں بنتی. یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری کیٹیگری جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا, وہ کیا خوبصورت مثال ہے, آپ کو مزہ آئے گا. تخیل کو آباد کریں اپنے اندر, معرفت کا سفر روزانہ کیا کریں. ہم کہتے ہیں زیارتوں پہ جائیں, ہمیں کوئی حرمین شریفین لے کے جائے, روضہ رسول کی زیارت کروائے, یہ ضروری ہے. مگر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے افکار بھی روزانہ روضہ رسول پہ حاضری دیں, آپ کی فکر بھی وہیں جا کے محو سجدہ ہو جائے, سلام عقیدت پیش کرے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور روضہ رسول آپ کے سامنے ہو؟ اقبال یہ کام کر سکتا ہے. پڑھیے اقبال کو. گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا, زمین سے باندھ کے محو سفر روانہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلی پہ باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. دیکھیے افکار, تخیل دیکھیے اقبال کا. وہ چلا گیا, روح بن کے چلا گیا, روح محمدی پڑھ رہے ہیں, روح بن کے چلا گیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور وہاں پہ فرشتے اس کو احترام سے دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. وہی فرشتے جو کہہ رہے تھے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, وہی فرشتے کہہ رہے ہیں آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا, آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. وہی فرشتے کہہ رہے ہیں. آج وہ بزم رسالت میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, وہاں حضور محو گفتگو ہیں, حضور خطاب فرما رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, نکل کے جہاں سے برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا, کیا لے کر آئے ہو, کیا ہے آپ کے پاس. آج اپنا محاسبہ کیجئے, سیلف کرٹیسزم. اگر حضور نے کہہ دیا تحفہ کیا ہے, کیا لے کے جاؤ گے. اقبال معیار قائم کر رہا ہے. دیکھو غور کرنا, اقبال معیار قائم کر رہا ہے. جب سوال ہوا نا ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے تو آیا, تو سیلف کرٹیسزم سے آغاز کرنے والا اقبال کہتا ہے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. ہائے ہائے ہائے, کتنا مشکل ہے نا اقبال بیان کرنا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لال و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. تو شکریہ کہوں گا میں ڈاکٹر عمیر کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت اہتمام کیا. اور بہرحال 12 سال یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی اور یہ وہ رہنے کے بعد آخر میں کہتا ہوں, یعنی آج ایسے سامعین ملے جو شاید اقبال کو پڑھ چکے تھے, شاید ہلتے ہوئے چہرے مجھے میرے خون کو توانائی دے رہے تھے, مزید حرارت دے رہے تھے کہ یار کوئی تو ہے, ورنہ اتنا مشکل ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اقبال کو پڑھنے کے لیے پہلے اردو آنی چاہیے, ہے نا. اب اردو, اقبال اردو سے دوستی کراتا ہے, نہیں اقبال تو فارسی سے بھی کراتا ہے, عربی سے بھی کراتا ہے. اقبال کو تو دوست انگریزوں نے بھی بنایا ہے, جرمن نے بھی بنایا, ایران نے بھی بنایا. وہاں ایران میں بیٹھے ہوئے بڑے شیخ صاحب فرماتے ہیں اقبال میرا مرشد ہے. تو اقبال تو سب کے لیے ہے, مگر ہمیں ابھی اردو سے محروم رکھا گیا ہے. ہمیں پھر فارسی کیا سمجھ میں آنی ہے. البتہ اس بہانے آپ کو کم سے کم فائدہ جو پہنچے گا وہ اردو آ جائے گی. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے.